حد ہوا کرتی ہے ہر ظلم کے افسانے کی، رنج سہنے کی، علم سہنے کی۔ کربلا سرنامہ اسلام ہے، کربلا اللہ کا اکرام ہے، کربلا شبیر کا پیغام ہے، کربلا مرغ امیر شام ہے، کربلا آئینہ اہل وفا، کربلا ہے آئے صبر و رضا، کربلا ہے وہ زمین عزت نشاں، کربلا آرام گاہ عاشقاں، کربلا حق و صداقت کی دلیل، کربلا ہے آئے صبر جمیل، کربلا ہے خواب تعبیر خلیل، کربلا مسکن ذبیح عظیم، کربلا امتحان گاہ قدیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قائم ٹی وی کی جانب سے میں سیدہ تحریم کاظمی آپ سب کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں، اور جیسے کہ موضوع زمین کربلا پر میری اور آپ کی گفتگو ہو رہی ہے، اور گزشتہ نشست میں ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ زمین کربلا جو ہے وہ بہشت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ آج ہم یہاں پر اس زمین کی ایک اور خصوصیت پر گفتگو کریں گے کہ کربلا وہ زمین ہے کہ جس میں اکثر انبیاء کرام علیہ السلام جو ہے اس زمین پر اترے ہیں، اور کس طریقے سے اس حوالے سے میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ روایات بیان کروں گی کہ جیسے کہ روایت میں ملتا ہے کہ ایک روز جناب آدم علیہ السلام اس زمین پر تشریف لے کر آئے تھے، اور جب آپ علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے مقام شہادت پر پہنچے تھے تو آپ کا پاؤں ایک پتھر سے ٹکرایا اور آپ کے قدموں کے نیچے سے جو ہے وہ خون جاری ہو گیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے بار الہ، میں ہر طرف سے مسلسل سفر کر رہا ہوں، کرتا چلا رہا ہوں، لیکن کہیں بھی مجھے اتنی تکلیف نہیں پہنچی ہے، لیکن جیسے ہی میں اس مقام پر آیا ہوں تو مجھے جو ہے ایک تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، ایک اذیت کا سامنا کرنا پڑا۔ اے بار الہ، کیا مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے؟ کیا مجھ سے کوئی خطا سرزد ہو گئی ہے؟ تو پروردگار عالم نے حضرت آدم کو جو ہے وحی فرمائی اور کہا اے آدم، اس زمین پر، یہ زمین اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس زمین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ شہید ہوگا، اور ہم نے چاہا کہ آپ جو ہے اس تکلیف میں بھی، یعنی حسین ابن علی کی اس تکلیف میں آپ بھی ساتھ شامل ہو جائیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی بار الہ، ان کو کون شہید کرے گا؟ تو ارشاد ہوا کہ یزید ابن معاویہ انہیں شہید کرے گا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس وقت سرزمین کربلا پر کھڑے ہو کر جو ہے اس شقی اور بدبخت یزید ملعون پر لعنت فرمائی تھی۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو سفر کر رہے تھے اور گھوڑے پر سوار تھے، کہ جب زمین کربلا پر آپ پہنچے تو ان کا گھوڑا جو ہے وہ زمین پر دھس گیا تھا، تو آپ علیہ السلام جو ہے وہ زمین پر گر گئے تھے، گھوڑے سے زمین پر آئے تو آپ علیہ السلام کا جو ہے وہ سر شکستہ ہوا، خون جاری ہو گیا۔ آپ نے استغفار کیا اور خدا کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے بار الہ، کیا مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا؟ کیا مجھ سے کوئی خطا سرزد ہو گئی؟ تو بس جناب جبریل امین سردار الملائکہ کے ذریعے پروردگار عالم نے وحی فرمائی اور کہا کہ اے ابراہیم، تم سے کوئی گناہ، کوئی خطا جو ہے وہ سرزد نہیں ہوئی ہے، لیکن یہ وہ زمین ہے کہ جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ حسین ابن علی، علی المرتضیٰ کا بیٹا، علی المرتضیٰ کا فرزند، فاطمہ زہرا کا فرزند جو ہے وہ شہید ہوگا۔ تو خدا نے چاہا، یعنی حضرت جبریل علیہ السلام فرما رہے ہیں حضرت ابراہیم سے کہ خدا چاہتا ہے کہ آپ بھی اس جو ہے ان کی مصیبت میں شریک ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا جبریل امین سے کہ ان کا قاتل کون ہوگا؟ تو اس وقت جبریل امین نے فرمایا کہ ان کا قاتل وہ ہوگا کہ جس پر اہل زمین اور آسمان نے لعنت کی، اور شقی کا نام، اس شقی اور بدبخت کا نام یزید ابن معاویہ ہے۔ تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر یزید پر بہت زیادہ لعنت کی اور ان کا گھوڑا آمین کہتا رہا۔
اسی طریقے سے عزیزان ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہیں اپنے گوسفندوں کو دریائے فرات کے کنارے چرا رہے تھے. آپ علیہ السلام نے کے جو چوپائے تھے انہوں نے خبر دی کہ اس پانی سے آپ علیہ السلام کے گوسفند جو ہے انہوں نے چند روز سے اس سے پانی نہیں پیا. تو آپ علیہ السلام نے اپنے پروردگار عالم سے سوال کیا کہ اے بار الہ یہ کون سی یہ کیا وجہ ہے کہ یہ گوسفند جو ہے اس نہر فرات سے جو ہے وہ پانی نہیں پی رہے ہیں. تو جناب جبریل کے ذریعے پروردگار عالم نے جو ہے فرمایا کہ ان گوسفندوں سے پوچھ لو کہ وہ جو ہے کیوں نہیں اس سے پانی پیتے اس نہر فرات سے. تو آپ علیہ السلام نے جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہم یہاں پر اس لیے نہیں پانی پیتے کہ ہمیں خبر ملی ہے کہ یہاں پر آپ کا فرزند آپ کا بیٹا سید الشہداء حسین ابن علی آخری پیغمبر کا نواسہ شہید کیا جائے گا اور پیاسا شہید کیا جائے گا. تو آپ علیہ السلام نے جب قاتل کے بارے میں پوچھا تو جبریل سردار الملائکہ نے عرض کی کہ اس کا قاتل ان کا قاتل وہ ہے جس پر زمین اور آسمان کی تمام مخلوقات جو ہے وہ لعنت کرتی ہے اور اس کا نام یزید ابن معاویہ ہے. بس آپ نے بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سرزمین کربلا پر کھڑے ہو کر یزید پر لعنت کی. اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی ہمیں نظر آتا ہے عزیزان کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جناب یوشع بن نون کے ساتھ جو ہے وہ سفر کر رہے تھے اور سرزمین کربلا پر پہنچے تو آپ علیہ السلام کے جوتے ٹوٹ گئے تھے اور آپ علیہ السلام کے پاؤں پر جو ہے وہ کانٹا چبھ گیا تھا, خون جاری ہو گیا تھا. تو عرض کی اے خداوند متعال مجھ سے کیا خطا ہوئی, وہی آئی یا کہ یہاں پر اے موسیٰ اس مقام پر حسین ابن علی شہید ہوں گے, اس لیے ان کے خون کی موافقت میں آپ کا خون یہاں پر گرا ہے. آپ علیہ السلام نے عرض کی اے خداوندی متعال یہ حسین ابن علی کون ہے؟ جواب آیا وہ میرے آخری نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ ہے اور ان کی بیٹی جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا کا فرزند ہے. عرض کی کہ ان کا قاتل کون ہے؟ تو کہا کہ وہ قاتل ہے کہ جس پر دریاؤں کی مچھلیوں نے, جنگل کے حیوانوں نے اور فضاؤں کے پرندوں نے لعنت کی ہے. پس جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر یزید پر لعنت کی اور یوشع بن نون نے جو ہے وہ آمین کی. پھر آپ علیہ السلام جو ہے سرزمین کربلا سے روانہ ہوئے. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں جس طریقے سے یہ انبیاء کرام جو ہے سرزمین کربلا پر آئے تھے اور انہوں نے امام حسین علیہ السلام پر گریہ کیا تھا, اسی طریقے سے جناب سلیمان اپنے تخت پر جو ہے وہ سفر کر رہے تھے اور تخت جو ہے ہوا ان کے تخت کو جو ہے وہ اٹھائے ہوئے تھی. جب ان کا گزر مقام کربلا سے ہوا تو سرزمین کربلا سے ہوا تو انہیں 3 مرتبہ جو ہے وہ ہوا جو ہے وہ دور لے گئی, یہاں تک کہ آپ علیہ السلام جو ہے جناب سلیمان جو ہے وہ خوف میں مبتلا ہو گئے تھے کہ آخرکار ہوا ساکن ہوئی اور تخت جو ہے وہ زمین کربلا پر آیا اور سرزمین کربلا پر جناب سلیمان اترے. اور واقع عاشورہ سے جب ان کو خبر ہوئی واقع عاشورہ کی تو اس وقت انہوں نے ہاتھوں کو بلند کیا اور یزید ابن معاویہ پر لعنت بھیجی تھی. سرزمین کربلا پر کھڑے ہو کر آپ نے یزید پر لعنت کی. اور ہم دیکھتے ہیں عزیزان جس طریقے سے تمام انبیاء کرام کا سلسلہ ہم نے دیکھا کہ تمام انبیاء کرام جو ہیں وہ زمین کربلا سے ان کا گزر ہوا اور کسی نہ کسی تکلیف میں وہ مبتلا ہوئے. اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خود اس مقام کربلا سے گزرے تو روایت میں ملتی ہے کہ جناب ام سلمہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات حجرے میں داخل ہوئے, اس حالت میں داخل ہوئے تھے کہ آپ کا چہرہ گرد و غبار سے اٹا ہوا تھا. تو آپ نے کہا جناب ام سلمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر کہ یہ آپ کی حالت کیسے ہوئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس وقت عراق میں ایک مقام کی طرف لے جایا گیا جس مقام کو کرب و بلا کہتے ہیں. بس یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر میرا فرزند حسین علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام اور ان کے ساتھی جو ہیں وہ شہید ہوں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو کھولا اور فرمایا کہ اے ام سلمہ
जनाब उम्मे सलमा को वो मट्टी, वो खाक करबला की दी और कहा कि इस मट्टी की, इस खाक की हिफाजत करना। बस जब जनाब उम्मे सलमा कहती है मैंने जब उस खाक को देखा तो मैंने जो है उसको एक शीशी में महफूज कर लिया, यहाँ तक कि वो वक्त आ गया कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने अहलो अयाल को साथ लेकर करबला की ज़मीन पर जो है वो रवाना हुए। और जब 10 मुहर्रम आई तो कहा जाता है कि उम्मे सलमा कहती हैं कि दिन की इब्तिदाई साआत में मैंने देखा कि वो खाक थी। जब दिन का आखिरी हिस्सा आया तो वो खाक न रही, वो खाक जो है वो सुर्ख खून में तब्दील हो गई थी। और रिवायत में मिलता है कि अपने अब्बास कहते हैं कि जनाब अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम जो है सिफ़ीन की तरफ जा रहे थे और जो है इब्न अब्बास कहते हैं कि मैं इनके साथ साथ था, इनके हमरा था। जब हम नैनवा पहुंचे तो जिसको शत फुरात भी कहा जाता है, आप अलैहिस्सलाम ने मौला कायनात अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों को बुलंद किया और बुलंद आवाज के साथ आपने फरमाया कि अपने अब्बास जानते हो ये कौन सी जगह है? तो इब्न अब्बास कहते हैं मैंने अर्ज की कि या अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम मैं नहीं जानता, आप मुझे बताइए कि कौन सी जगह है। तो मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने उस वक्त जो है इब्न अब्बास कहते हैं कि उन्होंने बुलंद आवाज में गिरिया किया और इस तरीके से आप गिरिया कर रहे थे कि आपकी जो है यानी आपकी रेशे मुबारक भी जो है उस गिरिये से जो है वो आपके आंसुओं से जो है वो तर हो गई थी। और मौला को देखकर इब्न अब्बास कहते हैं कि मैंने भी गिरिया करना शुरू कर दिया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इब्न अब्बास ये ज़मीन करबला है कि जिसमें मेरा फर्जंद हुसैन इब्न अली और उसके 17 जवान जो मेरी और फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की औलाद में से होंगे, दफन होंगे। और ये इब्न अब्बास ये ज़मीन जो है ये आसमान में मशहूर है, शोहरत रखती है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि इस ज़मीन करबला की शोहरत इस तरह होगी जिस तरह सरज़मीन मक्का और मदीना और बैतुल मुक़द्दस की शोहरत है। फिर हम अजीजान देखते हैं कि छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने इस सरजमीन करबला के बारे में फरमाया कि खुदावंद मुतआल ने करबला को मोमिनीन और फरिश्तों के लिए आमदोरफ की जगह करार देगा, यानी उनके लिए जो है अरफा और आला मकाम उनके लिए होगा और उन पर खुदावंद मुतआल की रहमतें नाजिल फरमाएगा, यानी खुदा जो है अपनी रहमतें उन पर नाजिल फरमाएगा। और जब एक ज़ायर उस मकाम पर आकर, यानी एक शख्स एक ज़ायर इमाम हुसैन इब्न अली उस मकाम पर आकर दुआ करेगा तो उस दुआ के बदले में अल्लाह सुब्हानहू व तआला 1000 गुना जो है वो ज्यादा दुनिया और आखिरत की हाजात उसकी बढ़ाएगा। फिर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि करबला वो मुबारक जगह है, वो मुकद्दस तरीन जगह है, वो मुतबर्रिक जगह है कि इस जगह जो है दरख्त ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम किया कि जब तूर सीना में जहाँ खुदावंद मुतआल ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम किया, हजरत से फरमाया कि ए मूसा फकलन अलैका इन्नका बिलवादिल मुक़द्दस, कि अपने जूतों को उतार दो, ये मुक़द्दस वादी है। तो वो दर हकीकत वो ज़मीन करबला थी। तो इस जगह एक टीले ने, और कहा जाता है इमाम फरमा रहे हैं कि इस जगह एक टीले ने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम और हजरत मसीह को जो है वो पनाह दी थी। और इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि गासरिया करबला का एक नाम है, ये वही मकाम है कि जहाँ खुदावंद मुतआल ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम किया था और हजरत नूह अलैहिस्सलाम से इस मकाम पर ज़मीन करबला पर जो है वो सरगोशी की थी। और कहा जाता है कि एक आलिम दीन जलील कद्र आलिम दीन शेख जाफर शूस्तरी, बहुत बड़ा मकाम है इनका, कि मैं इनके मकाम के हवाले से मैं आपके सामने बयान करती चलूं कि शेख जाफर शूस्तरी ये वो मकाम रखते हैं, इसी बात तकवा थे, एक फ़क़ीह थे, एक आरिफ थे। ये जो है मजलिस हुसैन पढ़ा करते थे और इनका तरीक़ाकार ये था कि ये किताब रख के जो है वो मजलिस हुसैन पढ़ा करते थे। एक मर्तबा जो है उनके बहुत अरमान था, बहुत तमन्ना थी कि मैं जो है किताब रखे बगैर जो है वो मैं मजलिस हुसैन पढ़ूँ। उन्होंने जो है ये आरज़ू, ये तमन्ना लेते हुए उन्होंने इमाम हुसैन इब्न अली से तवस्सुल किया और मौला हुसैन अलैहिस्सलाम से जब तवस्सुल किया तो कहते
کہتے ہیں کہ میری آنکھ لگی اور میں نے خواب میں دیکھا کہ میں کربلا کے مقام پر موجود ہوں، سرزمین کربلا پر موجود ہوں، اور کربلا میں ایک خیمہ نصب ہے، اور اس خیمے کے باہر جو ہے حبیب ابن مظاہر موجود ہے، اور میں نے جناب حبیب ابن مظاہر کو سلام کیا کہ اتنے میں مجھے میرے مولا آقا حسین کی آواز آئی کہ وہ فرما رہے تھے کہ اے حبیب میرے مہمان کو اندر لے کر آؤ۔ شیخ جعفر شستری کہتے ہیں کہ میں وہ ہوں کہ جس کو امام حسین علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی، اور امام حسین علیہ السلام نے جب اپنے مہمان کو طلب کیا تو اس وقت جو ہے حبیب ابن مظاہر جو ہے شیخ جعفر شستری کو لے کر خیمے میں داخل ہوئے، اور شیخ جعفر شستری کو امام حسین علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ نے سلام کیا مولا کو، مولا نے سلام کا جواب دیا، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اے حبیب آج میرا ایک مہمان آیا ہے، لیکن آج حسین اتنا غریب ہو گیا ہے کہ آج حسین کے خیمے میں ایک کوزہ آب نہیں ہے، اے حبیب میرے مہمان کی کچھ تو خاطر مدارت کرو۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ حبیب ابن مظاہر ایک اناج جو ایک ستو رکھا ہوا تھا، ایک اناج کا ستو وہاں پر موجود تھا، تھوڑا سا انہوں نے اٹھایا اور میری زبان پر، شیخ جعفر شستری کہتے ہیں میری زبان پر رکھ دیا، جیسے ہی میری زبان پر رکھا اور میری آنکھ کھل گئی۔ شیخ جعفر شستری کہتے ہیں کہ بس اس کے بعد سے میں اس طریقے سے فضائل امام حسین اور مصائب امام حسین بیان کرتا تھا کہ یقیناً یہ میرے مولا آقا حسین کا عطا کردہ ہے۔ یعنی آپ جو ہے بغیر کتاب کھولے، بغیر کتاب پڑھے جو ہے آپ بہترین فضائل امام حسین بیان کیا کرتے تھے، اور یہ سب اور سب امام حسین ابن علی کے کرم اور فیض کا نتیجہ تھا۔ لہٰذا یہ ان ہستی کی جو ہے ہم مطلب یہ وہ شیخ جعفر شستری ہیں جو خود نقل کرتے ہیں کہ کربلا پر تمام انبیاء اور فرشتوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے جسد اطہر پر جو ہے وہ نماز پڑھی، اور امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کربلا وہ سرزمین ہے کہ جس پر 220 پیغمبروں کے اوصیاء اور 220 فرزندان پیغمبر شہید کیے گئے، اور یہاں تک کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا کے نزدیک کربلا محبوب ترین جگہ ہے، ورنہ خداوند متعال کبھی بھی اپنے انبیاء اور اوصیاء کو یہاں جگہ نہ دیتا۔ اور چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ مخلوق آسمانی میں کوئی ایسا نہیں ہے جو خداوند متعال سے زیارت قبر امام حسین کی اجازت طلب نہ کرے، بس ایک گروہ آتا ہے، دوسرا واپس چلا جاتا ہے۔ پھر ایک اور مقام پہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر شب جمعہ فرشتے، پیغمبر اور اوصیاء، خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جانشین جو کہ ہم ہیں، یعنی چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جو کہ ہم ہیں، زیارت امام حسین ابن علی کے لیے کربلا میں تشریف لاتے ہیں۔ اور ایک مقام پر فرمایا آپ نے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ 1,24,000 انبیاء سے مصافحہ کرنا چاہتا ہے تو وہ نیمہ شعبان کو قبر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرے، کیونکہ پیغمبروں کی ارواح خداوند متعال سے اجازت لے کر ان کی زیارت سے مشرف ہوتی ہے۔ ان میں اولو العزم پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شامل ہیں۔ تو یہ وہ امام حسین علیہ السلام جو وارث انبیاء ہیں، تمام انبیاء نے کربلا کے مقام پر امام حسین علیہ السلام پر گریہ کیا، امام حسین ابن علی کی مظلومیت پر آنسو بہائے اور امام حسین علیہ السلام کے قاتل پر لعنت کی۔ تو امام حسین علیہ السلام کی ذات مبارک ہے کہ جنہوں نے کربلا، یعنی دیکھیں کربلا رہتی، یہ وہ حسین ابن علی ہے کہ جنہوں نے کربلا کو کربلا معلی بنا دیا۔ تو کربلا اوج بشر عظمت کردار بھی ہے، کربلا اوج بشر عظمت کردار بھی ہے، کربلا حسن عمل، حسن اختیار بھی ہے۔ میں اجازت چاہتی ہوں، اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی حاضر خدمت ہوں گی اسی چینل پر، قائم ٹی وی پر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حد ہوا کرتی ہے ہر ظلم کے افسانے کی،
رنج سہنے کی، الم سہنے کی